پاکستان کو کمزور کرنے والا دوست نہیں دشمن ہے، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز بلوچستان میں تقریب سے خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں شکست دی، ملک کی حفاظت مضبوط بنیادوں پر ہے، بلوچستان تنہا نہیں، پنجاب ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کی فراہمی، وسائل کے شیئرنگ کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کے لیے پنجاب کے وسائل بلوچستان کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے عوام کے مفاد کو سب سے مقدم قرار دے دیا۔ سوئی میں گیس کی عدم فراہمی پر سخت برہمی کا اظہار، کہا خواتین لکڑیوں پر روٹی پکانے پر مجبور ہیں۔ پی پی ایل معاہدے پر مکمل عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، اسکالرشپ، سن کوٹا اور مقامی بھرتیوں میں تاخیر ناقابل قبول قرار۔ سن کوٹا کے تحت خالی اسامیوں پر فوری مقامی بھرتیوں کی ہدایت کر دی۔ پی پی ایل حکام نے گیس فراہمی کے کام میں پیش رفت اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا استعفیٰ منظور، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے استعفے کی منظوری دی۔ سردار اختر مینگل نے 3 ستمبر 2024 کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا۔ سردار اختر مینگل NA 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ استعفیٰ تقریب 1 سال 5 ماہ تک منظور نہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں طویل تاخیر کے بعد استعفے کی منظوری کا عمل مکمل کیا۔ پشاور میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، محسن نقوی کی فتنہ خوارج کے حملے میں زخمی سپاہیوں کی عیادت۔ سپاہی عدنان اور امتیاز حملہ ناکام بناتے ہوئے زخمی ہوئے، وزیر داخلہ کی زخمی اہلکاروں کو بہترین علاج کی ہدایت۔ محسن نقوی نے زخمی سپاہیوں کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو مذاکرات ناکامی پر فوجی کارروائی کا انتباہ، امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور متوقع۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران اس بار سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، خطے میں ایک اور بحری بیڑا بھیجنے پر غور۔ امریکی صدر نے خبردار کیا ایران کے ساتھ معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ کو انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں امن و امان کی ذمہ داریاں کے پی پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد۔ ہیڈ کوارٹر پشاور میں اعلیٰ سطح اجلاس، محسن نقوی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کور کمانڈر پشاور کی شرکت، عسکری اور سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف ایک سمت پر اتفاق۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا صوبائی فیصلوں کی نیشنل ایپیکس کمیٹی سے توثیق ہوگی۔ مشیر اطلاعات شفیع جان نے معیشت اور امن و امان سے متعلق فیصلوں کی تصدیق کی اور کہا حالات بہتر ہوتے ہی سروسز سول انتظامیہ کے حوالے کی جائیں۔ لنڈی کوٹل میں ایف سی کا مفت آئی کیمپ، 1200 سے زائد مریض مستفید، دور دراز علاقوں کے مریضوں کو مفت ادویات اور اینکوں کی فراہمی۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے 298 میڈیکل کیمپس، 18,000 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے 48 کھلی کچہریوں اور جرگے منعقد ہو گئے۔ جنوری 2026 میں 38 اسپورٹس ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد میں انڈس AI ویک 2026 کا انعقاد جاری۔ SIFC کے اقدامات سے ٹیکنالوجی منصوبوں کو عملی پیش رفت، AI فار ہر اور نیشنل AI بوٹ کیمپ ایونٹ کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ اور ڈیفنس ٹیک نمائش میں جدید ٹیکنالوجی کی نمائش جاری، ماہرین نے SIFC پاشا وزارت IT کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی AI ایکو سسٹم کے فروغ میں اسٹریٹجک معاونت کلیدی قرار۔ گوادر میں ANF کی کارروائی، 1.2 ٹن چرس برآمد، $66 ملین سے زائد مالیت کی منشیات ضبط، 2 اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ منشیات پنجگور تربت شاہراہ پر ٹرک کے خفیہ خانوں سے برآمد کی گئی۔ ذرائع کے مطابق منشیات افغانستان سے اسمگل کی جا رہی تھی۔ اس کارروائی کے بعد گوادر سے خلیجی ممالک، یمن اور تنزانیہ تک اسمگلنگ کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ پاک افغان سرحد کی بندش پر عالمی جریدے کی پاکستان کے موقف کی حمایت، عالمی جریدے یوریشیا ریویو نے فیصلے کو سیکیورٹی کے لحاظ سے جائز قرار دیا۔ رپورٹ میں افغان سرزمین سے دہشت گردی میں اضافے کا موقف دہرایا، سرحدی بندش شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری قرار۔ اسلام آباد کا موقف ہے کابل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے، علاقائی سلامتی کے لیے افغان طالبان سے واضح پالیسی کا مطالبہ۔
برٹش کولمبیا میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، 25 سے زائد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل۔ اسکول اور گھر میں خون ریز حملہ، تحقیقات جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے مشتبہ فائرنگ کرنے والے شخص بھی اسکول کے اندر خود ساختہ زخموں کی وجہ سے مردہ پایا گیا۔ پولیس نے مقامی کمیونٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا اب ان کے خیال میں مزید کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ حکام نے حملے کے محرکات ابھی تک شناخت نہیں کیے، تحقیقات جاری ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے واقعات، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کا اظہار تشویش۔ اڑیسہ میں پادری پر تشدد کا واقعہ رپورٹ، جبری تبدیلی مذہب کے الزامات پر غیر قانونی حراستیں۔ اتر پردیش میں 12 مسلمانوں کی گرفتاری پر سوالات، مودی حکومت پر ہندوتوا کو سیاسی بیانیے بنانے کے الزامات لگائے۔ مذہبی آزادی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات ضروری۔ 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آج سے آغاز، مقابلے 15 فروری تک جاری رہیں گے۔ ملکی اور غیر ملکی ریسرز کی شرکت، ریس ٹریک کلیئر، سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 2000 پولیس اہلکار تعینات، فول پروف سیکیورٹی پلان جاری۔ ثقافتی پروگرامز بھی شیڈیول، سیاحت کے فروغ پر بھی توجہ رہے گی۔ موبائل فیلڈ اسپتال اور ایمبولینس اور 400 ٹریک اہلکار ڈیوٹی پر تعینات۔ پاکستانی اسپنر کے ایکشن پر بھارتی کرکٹر کی تنقید، سوشل میڈیا پر کرکٹ قوانین پر نئی بحث۔ پاکستان کے اسپنر عثمان طارق کے بولنگ ایکشن پر تنقید کرنے والے بھارتی کرکٹر شری گواسوامی کو بھارت کے سابق اسپنر روی چندرن اشون کا کرارا جواب۔ اشون نے سوال کیا بیٹر کو آزادی، بالر پر پابندی کیوں؟ کہا کرکٹ قوانین میں توازن کی ضرورت۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری جیت، پاکستان نے بآسانی امریکہ کو شکست دے کر پچھلی ہار کا بدلہ لے لیا، گوروں کو 32 رنز سے ہرا دیا۔ 192 رنز کے ہدف کے تعاقب میں امریکی ٹیم مقرر 20 اوورز میں 158 رنز بنا سکی۔ گرین شرٹس کی جانب سے عثمان طارق نے 27 رنز دے کر 3، شاداب خان نے 26 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ بھارتی کرکٹر بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے لیے مذاکرات کو کامیابی قرار دیا۔ پاک بھارت میچ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم، کہا ICC کے نمائندوں کی لاہور آمد مذاکرات کا نتیجہ مثبت رہا۔ ICC کا شکریہ، وہ پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لائی۔ 15 فروری کو میچ کا انعقاد ہونا اچھی خبر ہے، پاکستان کھیلے گا اور یہ ورلڈ کپ کامیابی کی مثال بنے گا۔ راجیو شکلا نے کہا بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہے کہ مذاکرات میں ان کے بورڈ کو بھی ہمارا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلوانا تھا، ہم نے بنگلہ دیش کے سوا کوئی شرط نہیں رکھی، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، ICC کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اجاگر کیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو مطالبات تھے مانے گئے۔ کرکٹ کے لیے اچھی خبریں دیں گے، ہماری ٹیم کے 7% کھلاڑی کے PK ہیں، خیبر پختونخوا اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی متحدہ عرب امارات کو 10 وکٹوں سے شکست، مسلسل دوسری بار کامیابی حاصل۔ چنئی میں کھیلے گئے میچ میں UAE کی ٹیم کی پہلی بیٹنگ، 6 وکٹ پر 173 رنز بنائے۔ UAE کی جانب سے محمد وسیم نے 66، علی شان شرفو نے 55 رنز بنائے۔ جواب میں کیوی بیٹر ٹم سائفرڈ اور فن ایلن کی جارحانہ اننگز 174 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے 16ویں اوور میں پورا کیا۔ دوسرے میچ نیدرلینڈز نے نمیبیا کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی کامیابی اپنے نام